جب میرے پاس وہ کلیئرٹی نہیں تھی، نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ رستے کا تعین تھا. اور یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ جس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو گزر رہا ہوتا ہے اس سے، کہ وین یو ڈو ناٹ نو کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور میں نے کس رستے سے جانا ہے. ایک تو کس سمت جانا ہے، کس رستے سے جانا. تو اس لیے بڑے سیانے لوگ کہہ گئے کہ سم ٹائمز پیپل آر ورکنگ ہارڈ بٹ دے ناٹ ڈریمنگ دا رائٹ وے. کبھی کبھی انسان خواب صحیح نہیں دیکھ رہا ہوتا، محنت بہت کر رہا ہوتا. تو اسی حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آج پیش کرنی تھی. جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو ٹیگ کریں، سب کو بلائیں اور میری باتوں کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. کیونکہ ہم ایک رستے سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اینڈ اٹ ول ہیلپ یو ٹو فائنڈ مسنگ لنکس اینڈ آنسرس ٹو کویسچن. تو آج سے 13, 14, 15 سال پہلے پرانی بات ہے یہ. تو ہر بندہ جو ہے نا ایک اپنی فلسفی پیش کر رہا تھا زندگی کے حوالے سے. ہر بندہ ایک اپنا سولوشن پیش کر رہا تھا زندگی کے حوالے سے. ایوری بڈی ہیڈ اے ڈفرنٹ پیکیج فار ہیومن مائنڈ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھایا اور یہ سمجھ دی اس رستے کی، تو ایٹ دیٹ ٹائم میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. ایک تو میرے ذاتی مسائل کیا ہیں، مجھے کیا چاہیے، مجھے اللہ سے کیا چاہیے، مجھے لوگوں سے کیا چاہیے، میری منزل کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. میں مان چکا تھا کہ ٹھیک ہے دنیا مجھے کچھ دے نہیں سکتی. میں اس کو قبول کر چکا تھا کہ یہ دنیا اکارڈنگ ٹو دا لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلیٹی، اس کو آپ جتنا کنزیوم کر لیں، اس کو آپ جتنا بھی کنزیوم کر لیں، یہ آپ کو مزہ نہیں دے سکتی. یہ انہی کا اکنامکس کا لا ہے. ایک بار، دوسری بار، تیسری بار اس دنیا کا ایک خاصہ ہے کہ اس نے ڈراپ ہو جانا ہے اس کا مزہ. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ the world cannot give me what I had been chasing. میں جس چیز کو سمجھتا تھا کہ یہ مجھے ایکچولائز کرے گی، یہ مجھے وہ پروان دے گی، وہ مجھے وہ سکون دے گی، وہ اطمینان دے گی، وہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ دنیا نہیں. باہر بھی گیا، امریکہ بھی گیا، یہاں بھی رہا، کبھی یہاں دھکے، کبھی وہاں مار، کبھی اس کلچر کو اپنا لیا، کبھی فلاں کو اپنا لیا، کبھی اس کی بات سن لی. کوئی آئیڈینٹی کرائسس ایسا عروج پہ تھا، ایسا عروج پہ آئیڈینٹی کرائسس تھا کہ مطلب پانی میں رڑتی ہوئی جھاگ نہیں ہوتی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. اللہ قرآن میں کہتا ہے جھاگ نہیں ہوتی. پانی اٹھا کے یہاں مارتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں، یہاں مارتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں. تو زندگی کچھ ایسی ہی تھی، اور آج بہت سے لوگوں کی ہوگی اس طرح سے. کیوں؟ وہ بیچارے اندر سے معصوم ہوں گے، اندر سے واللہ ہی معصوم ہوں گے لوگ، مگر تربیت، گھر کی اپ برنگنگ، حالات اور نرشمنٹ جس ماحول میں ہو چکی ہوتی ہے نا، اس میں یہ خاندانوں کو اور گھر والوں کو بہت ہیوی پرائس قیامت کے دن پے کرنی پڑے گی، جنہوں نے بچوں کو صحیح آئیڈیالوجی اور صحیح نظریہ نہیں دیا، بچوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی. اور کہتے ہیں نا، امریکن سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ بھائی 5-6 سال میں بچے کی پورا مائنڈ سیٹ تیار ہو جاتا ہے کہ اس نے آگے زندگی میں کرنا ہے. کچھ بلائیں ایسی ہیں جو آج تک ہانٹ کرتی ہیں ایک انسان کو، آج تک ہانٹ کرتی ہیں کہ اس نے جو ہے نا، وہ آج تک کتنے سائیکوپیتھیز ہوں گی جو شاید ہمارے ساتھ بھی جڑی ہوں گی. کسی میں ڈر ہوگا، کسی میں فلاں چیز ہوگی، کسی میں یہ ہوگا، کسی میں وہ ہوگا. بہرحال تو جب اس کا اینڈ پہنچا نا اور میں وہاں تک آ گیا، اللہ مجھے لے کے آیا کہ دنیا میں نہیں مل سکتا تجھے، تو دنیا میں کر لے جو بھی کرنا ہے، دنیا میں نہیں ملے گا تجھے. اینڈ دیٹ از دا ٹائم when I started searching in life. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب میں نے یہ سوال اٹھائے، بھائی حل کیا ہے؟ مطلب خاندان کچھ کہتا ہے، برادریاں کچھ کہتی ہیں، اسٹیٹس کچھ کہتا ہے، ماڈرنزم کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے،
کمپیشنزم کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے, پیشنزم کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے, ٹرینکولزم کچھ اور. ڈیمانڈیں ہی اور ہیں ہمارے معاشرے کی. میں پورا کر کر کے تھک گیا ہوں. سکون کیا ہے, حل کیا ہے؟ کیسے انسان کا کلیجہ پورا ہوگا؟ کیسے وہ دنیا کے اندر اسے فرق نہ پڑتا ہو؟ مطلب آئی وانٹیڈ اے لائف جس میں فرق نہ پڑتا ہو. بھائی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا ہو لوگوں کی سوچ سے, لوگوں کی باتوں سے, معاشرے کی مائنڈ سیٹ سے. میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. میں تھک گیا ہوں لوگوں کو پورا کر کر کے. کوئی حل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. باہر گئے, آپ اندازہ لگائے, مجھے پردیس میں جا کے نہیں سمجھ میں آئی بات. پردیس میں جا کے بھی میرا کلیجہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, جس ماحول میں میں ہوں یہ اس کا تھوڑا ہائر ورژن ہے, لیکن یہ سکون تو نہیں ہے. سکون نہیں تھا. ایک چیز کا مزہ آتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. فراری میں بیٹھ کے کتنے دن آپ مزے کر لیں گے؟ مطلب کتنا کھینچ لے گا آدمی؟ اچھے برانڈز پہن کے کتنا کھینچ لے گا ایک آدمی؟ ہاؤ فار کین یو پل آل دس آف؟ تو بہرحال اللہ نے جب مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان اور اے جنوں, سورہ زاریات آیت نمبر 54, نہیں بنایا میں نے تمہیں. وما خلقت, ما خلقت, نہیں بنایا میں نے تمہیں, نہ تمہارے لیے نہ کسی اور کے لیے. میں نے تمہیں بنایا ہے, تمہیں ڈیزائن کیا ہے, تمہیں اسٹرکچر کیا ہے, تمہیں تخلیق کیا ہے, تمہیں پروگرام کیا ہے, صرف اور صرف کہ تم مجھے پہچان اور پھر سبمٹ کر دے. مجھے اس سبمیشن کا نام ہے عبادت. خلاص. یہ اس جملے میں کوئی یہ فلسفی ہے ہماری کہ مجھے دے دے اپنا دل, اپنا جسم, اپنی سوچ, اپنا مزاج, اپنی محبت, اپنے جذبات, اپنے احساسات مجھے دے دے. اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھے دے دے. جب تو یہ مجھے دے گا نا تو میں اس کو 1000 گنا بڑھا کے تجھے وہ دوں گا جو تو تلاش کر رہا ہے. تو لوگوں کی دہلیزوں پہ جا کے دے دے, نہیں ملے گا تجھے. تو لوگوں کی دہلیزوں پہ جا کے رگڑ لے اپنے آپ کو, نہیں ملے گا تجھے. تو یہ مال متا مٹیریلزم کو دے دے جا کے, نہیں ملے گا تجھے. تو مجھے دے دے, میں تجھے فلسفہ بنا دوں گا اس کائنات میں. میں تجھے وہ دے دوں گا کہ تجھے مار بھی نہیں سکیں گے. وہ بچہ نہیں تھا اصحاب الاخدود والا, وہ بادشاہ نے اس پہ 3 اٹیمپٹس کی تھی قتل کی, سورہ بروج کا جو واقعہ. بس وہ ایک چیز پڑھتا تھا, اللہم اکفنیہم بما شئت, مسند احمد کی روایت, اللہ میرے لیے کافی ہو جائے, تو کافی ہو جائے بس. خلاص. بادشاہ کی 3 اٹیمپٹس فیل ہو گئی اسے قتل کرنی. تو انسان کو انسان مار ہی نہیں سکتا, اللہ مارتا ہے انسان کو. یحیی و یمیت, بندہ نہیں مار سکتا, یہ گولیاں نہیں مار سکتی. اللہ فیصلہ کرے گا تو بندہ مرے گا, بندہ نہیں مر سکتا اس طریقے سے. تو یہ جب ہمیں بیس ملی نا تو تب ہماری تلاش کا سفر شروع ہوا. تو اس وقت مجھے ایک آدمی نے, جب میرا اس طرف رجحان ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی مختلف مسلک, فرقوں اور دکانوں پہ اب اپنا ہر کسی نے سسٹم کھولا ہوا ہے. اور کنفیوژن اور بڑھ گئی میری آنے کے بعد کہ بھائی اس رستے سے جانا ہے میں نے, اس رستے سے جانا ہے میں نے, یا اس رستے سے جانا ہے میں نے. کوئی بھائی مجھے جہاد کی دعوت دے رہے ہیں, اور عظیم ترین کام ہے وہ. بغیر جہاد کیے یا اس کی نیت کیے ہوئے دنیا سے فوت ہونا منافق کی موت ہے. ایک کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سے بڑی اچھی کوئی امت نکالی نہیں گئی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم تو بنے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو. تو آپ باہر نکلے. اخرجت سے مراد ہے گھر سے نکلنا, آپ گھر سے نکلے.
آپ تبلیغ پہ جائیں، ایک پارٹی ہماری کہہ رہی ہے خلافت موومنٹ ہونی چاہیے، سسٹم کے اسلام کا اصل فلسفہ سسٹم کو ریفارم کرنے کا نام ہے، پولیٹیکل ڈائنامکس۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے بھائی فتنے کا دور ہے، زیادہ انگیج ہی نہیں ہو آپ لوگوں کے ساتھ، اپنا اپنا کرو، نہ کسی کا چھیڑو، نہ اپنا پوچھو، نہ اپنا چھیڑو، نہ کسی کو سوال کرو۔ مختلف قسم کی باتیں، اور وہاں مجھے ایک بڑے ہی عظیم شخص نے کہا کہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو امت مسلمہ، دین، مذہب، اسپرچویلٹی، سکون، کیسے کریں گے آپ اس؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا بھائی جو ہمیں آج کل ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ زور ہے نا، وہ انقلاب پر زور ہے۔ انقلاب آنا چاہیے سر، دنیا میں ایک انقلاب آنا چاہیے، اور وہ اسلامک انقلاب ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بولا کیسے آئے گا؟ میں نے کہا سر جو ابھی تک زیادہ جس پر زور ہے وہ تو لڑکے کہہ رہے ہیں جی، لڑکے آئے گا۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا پڑھ کے آئے گا۔ میں نے کہا سر پڑھ کے آئے گا؟ پر کیا ایسا پڑھنا ہے جس کے تھرو ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں؟ سر کیا ایسا پڑھنا ہے جس کے تھرو میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہوں؟ سر کیا پڑھنا ہے جس کے تھرو مجھے اللہ مل جائے؟ بس میں چاہ رہا تھا سر ہمیں اللہ مل جائے گا نا تو یہ دنیا کی ہوس ختم ہو جائے گا، سر اللہ مل جائے انسان۔ تو انہوں نے مجھے پھر وہ رستہ بتایا، وہ رستہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ تھا یہ مدرسے کے اندر عالم کے کورس کا رستہ۔ انہوں نے کہا تھا اگر تو نے دنیا میں بڑی بلاؤں سے لڑنا ہے نا، اپنے اندر کی اور باہر کی، تمہیں دین کی سب سے ان ڈیپتھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ دین کی سب سے گہری جڑوں میں جا کے تمہیں اپنا علم مضبوط کرنا ہے، کیونکہ شیطان خواہشات پر حملہ تب کرتا ہے جب وہ شک شبہات دینے کے اندر ناکام ہو جائے۔ جب تمہارا علم مضبوط ہوگا نا تو تمہیں چکر دینا شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ تو if you want، اور شیطان پہلے آئیڈیالوجیکلی مارے گا آپ کو، تمہارا نفس تمہارے خلاف انٹلیکچولی دلائل ڈھونڈ کے لے کے آئے گا، تمہارا نفس تمہیں پرسیپشنلی گرا دے گا، پہلے خواہشات کے اوپر تو وہاں سے بھی لے کے آئے گا، لیکن انٹلیکچولی اسٹرانگ بندے کو حضرت عمر کی وہ حدیث ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس جگہ سے وہ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان آڑے پیر بھاگ جاتا ہے۔ تو پہلے میں سمجھتا تھا وہ فزیکلی بھاگتا ہے، وہ فزیکلی بھی بھاگتا ہے لیکن وہ مینٹلی اور انٹلیکچولی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر جیسی شخصیت کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی جڑیں کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں انسان پہ حملہ کرنے کے۔ تو اس وقت ان کا ایمان نیا تھا، جذبہ بہت زیادہ تھا اور اصول بہت کم تھے۔ تو اللہ کے کرم سے ہم سب کی عزت کرتے ہوئے مدرسے گئے، اور ہم نے مارے کھائی، محنت کی، اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آج وہ ایک سکون، وہ جو حالانکہ بہت حالات خراب ہیں امت کے، بہت حالات خراب ہیں، لیکن وہ جو سکون اس کلیئرٹی میں ہے نا، بھائی یہ ہے ڈائریکشن، یہ ہے پرنسپل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اینڈ تک کی باتیں ہمیں بتا دی۔ کیا اس دور کو ایڈریس نہیں کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس دور سے نکلنے کے لیے مائنڈ سیٹ نہیں دیا ہوگا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز نہیں دیے ہوں گے کہ امت کو ان حالات میں کیا کرنا ہوگا؟ اور جب سب اپنا اپنا ایکسٹریکٹ کریں گے تب کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ ہے علماء کو پکڑنا، اہل علم سے جڑ کے رہنا، اہل علم سے، ہم سے نہ بھی جڑیں، علماء سے جڑ کے رہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکسٹ بک کے سٹرکچر کی سب سے اوریجنل کاپی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، انہوں نے وہ ڈیپتھ کے اندر وہ چیزیں حاصل کی ہیں کہ اللہ نے ان کے علم میں وہ برکت رکھی ہے کہ اگر وہ غلط بھی جا رہے ہوں گے نا، ان کا علم، اگر وہ ان کا بھی علم برباد ہو سکتا ہے، ایک عالم دین بھی راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، لیکن ان کے پرنسپلز وہ اتنے زیادہ انڈاکٹرنڈ ہوتے ہیں شریعت کے ساتھ کہ آدمی جو ہے نا وہ سنبھل جاتا ہے، اسے پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں فتنے کی طرف جا رہا ہوں، یہاں پر میں نفس پرستی پہ جا رہا ہوں، یہاں میں اپنی دو اینٹ کی بنا رہا ہوں، یہاں میں اپنا مسلک پروموٹ کر رہا ہوں، یہاں میں فرقے واریت پھیلا رہا ہوں، یہاں میں تشدد میں جا رہا ہوں، یہاں میں ایکسٹریمزم کا شکار ہو رہا ہوں۔ وہ علم جو ہے نا وہ گراؤنڈز ہیں، وہ بیسکس ہیں، اس کو لے کے جب میں مدرسے گیا تو
کیونکہ ہم تو مغربی تعلیم میں ڈوبے ہوئے تھے. ہماری زبان، ہمارا لہجہ، ہماری اصطلاحات، ہمارے جارگنز سب ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ بلینڈڈ تھے. تو وہاں پر جب ہم مدرسے میں گئے تو وہاں تو اصطلاحات چل رہی تھیں پیور ٹھیس دیسی اصطلاحات تھی، اور پیور ٹھوس عربی کی اصطلاحات آتا ہی کچھ سمجھ نہیں تھا. تو ان وقتوں میں جب ہم محنتیں کر رہے تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا، ایک ویژن بنایا کہ ہارورڈ کا گریجویٹ، ہارورڈ یونیورسٹی جو ٹاپ ہے مغرب کی، وہ مدرسے نہیں گیا، اور مدرسے کا انسٹیٹیوٹ، مدرسے والے جو ہیں وہ ان کی اپروچ کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے میں تھوڑے سے کمزور رہے ہیں. اگرچہ انٹلیکچوئلزم کے لحاظ سے ایک مدرسے کے عالم کو بیٹ کرنا آسان نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب میں نے یہ محسوس کیا کہ سونے کے حروف سے لکھنے والا علم، سونے کے حروف میں تولنے والا علم، سمندروں اور پہاڑوں کو اپنے اندر سمویا ہوا وہ علم جو ان مدارس کے اندر ہے، وہ علم جس سے ہم نے 3 براعظموں پہ راج کیا، وہ علم جس نے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام طاؤس، امام حسن بصری، امام the great names, the giants of the Islamic empires جنہوں نے کریٹ کیا، یہ وہ علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے اصول تھے، اس میں عربی تھی، تفکر کرنے کے اصول تھے، نفس پہ پونڈر کرنے کے اصول تھے، جنگی اصول تھے، اس کے اندر جورسپروڈنس تھی، فقہ تھی، کیسے جاتے ہیں قرآن حدیث کے، انڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہے، یا ڈیفینٹ بات کی ہے یا انڈیفینٹ بات کی ہے. اللہ کی مراد تک پہنچنے کے لیے آپ کو پرنسپلز چاہیے قرآن اور حدیث کو کھولنے کے لیے. اور جو لوگ بھی امت کے ساتھ انسنسیئر ہیں وہ سب سے پہلے حملہ علماء پہ کریں گے. جو لوگ امت کے خیر خواہ ہیں وہ ان کی 1000 غلطیوں کے بعد بھی جو بیسک ٹارچ بیرر ہے نا ایک عالم، وہ اس کو نہیں اڑائے گا کبھی بھی. یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بیسک چیک کرنے کا کرائٹیریا ہے کہ جو لوگ مخلص ہوں گے نا وہ علماء کا خیر بیان کریں گے، اور جو لوگ خائن ہوں گے وہ علماء کا گند بیان کریں گے. یہ اصول یاد رکھیے گا، کیونکہ چابیاں ان کے پاس ہیں اس وحی کو ڈیکوڈ کرنے کی. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں، جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، اللہ کے بندوں کا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.